نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 109۔ یوم، جس دن یجمع جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسول رسولوں کو، فیقول، پھر وہ کہے گا ماذا، کیا، اجبتم، جواب دیا گیا تمہیں۔ قالوا، وہ کہیں گے لا علم، نہیں کچھ علم، لنا، ہمارے لیے، انکا، بے شک آپ، انت، آپ ہی، علام الغیوب، بہت زیادہ جاننے والے الغیوب، غیب کو۔ یہ یوم یجمع، یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور رسولوں سے پھر اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ فیقول ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تمہیں؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اب رسول کیا کہہ رہے؟ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہیں گے کہ یعنی یہ بھی ایک احتراماً بھی کہیں گے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں انکار کر دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو ادھر سے آگے تھے، یعنی ہم تو اللہ کا پیغام پہنچا کے لوگوں کے پاس سے اللہ یعنی دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ زیادہ جاننے والے، یعنی وہ علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں گے۔ یعنی یہ ایک احترام والا جواب بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب علموں کا جاننے والا ہے، ان کو یہ اس بات کے پر بھی وہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے انکا، بلا شبہ آپ، انتا، آپ ہی، علام، بہت زیادہ جاننے والے الغیوب، غیبوں کو، یعنی آپ تمام غیبوں کو جاننے والے۔ یعنی اس وقت جو لوگوں نے دلوں میں سوچا یا جنہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں مانا، وہ سب آپ جانتے۔ تو یہ حشر کے میدان میں جو ہے نا یہ سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال جو ہے نا لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے بھی کیا جائے گا، تاکہ جو ہے نا رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے پہنچا دیا ہے، یہ حجت قائم ہوگی، اور لوگوں نے جنہوں نے نہیں مانا ان پر بھی حجت قائم ہو جائے گی۔ اذ، جب، قالا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکروا، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، علیکہ، اپنے اوپر، وعلی، اور اوپر، والدتک، اپنی والدہ پر، اذ، جب، ایدتک، میں نے مدد کی تمہاری، بروح القدس، ساتھ روح پاک سے، تکلمو، تم کلام کرتے تھے، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وکہلاً، اور بڑی عمر میں، وَإِذْ، اور جب، علمتک، میں نے تعلیم دی تمہیں، الکتاب، کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ، اور جب، تخلقو، تم بناتے تھے، من الطین، مٹی سے، کہیاتی، سورج جیسی، الطیری، پرندے کی، بِإِذْنِی، میرے ساتھ، میرے حکم سے، فتنفخو، پھر تم پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، فتکونو، تو وہ بن جاتا تھا، طیراً، پرندہ، بِإِذْنِی، ساتھ میرے حکم کے، وتبری، اور تم تندرست کر دیتے تھے، الاکمہ، بتائشی اندھے کو، وابرسا، اور کوڑی کو، بِإِذْنِی، میرے ساتھ، میرے حکم کے، بھی، ساتھ، اذن، حکم، نی، میرے ساتھ، میرے حکم کے، اور اذ، جب، تخرجو، تم زندہ کرتے تھے، الموتیٰ، مردوں کو، بِإِذْنِی، ساتھ میرے حکم سے، وَإِذْ، اور جب، کففت، میں نے روکے رکھا، بنی اسرائیل کو، عنکا، تم سے، اذ، جب، جئتہم، تم لے آئے تھے ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیاں، فقال، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان نہیں ہے، ھذا، یہ، الا، مگر، سحر، جادو، مبین، کھلا۔ اب یہاں کس کو یاد کروائی جا رہی ہیں نعمتیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اذ قال اللہ عیسیٰ ابن مریم، کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اذکروا نعمتی علیکہ، کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر کی۔ یعنی کون سی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے والدہ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی؟ ہاں، روح القدس سے مدد کی تھی، یہ پہلی ہے، اذ ایدتک بروح القدس، یعنی جب میں نے مدد کی تھی تم سے
روح القدس سے. روح القدس کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کی گئی ان دونوں کی. وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور یعنی تم کلام کرتے تھے لوگوں سے کب؟ گود میں, یعنی دودھ پیتا بچہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی گئی. کون سی کتاب؟ والتوراۃ والانجیل, یعنی تورات اور انجیل دونوں کتابوں کی نا ان کو تعلیم بھی دی گئی تھی اور حکمت بھی ان کو ملی تھی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ جو ان میں فیصلے کی جو تھی صلاحیت تھی, اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے تھے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَتَنْفَخُ فِيهَا وَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي, یعنی جب ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے, بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ اصل پرندہ بن جاتا تھا. یعنی حالانکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ بنائے اور اس میں روح پھونک دے اور وہ صحیح والا پرندہ بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی تھا. بِإِذْنِی, میرے اذن سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پرندہ جو تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ بِإِذْنِی, یعنی کس کو تندرست کرتے تھے؟ ہاں, پیدائشی اندھے کو, اور برس یعنی کوڑی کا جو وہ ہوتا ہے نا, ہاں مرض ہوتا ہے, ایک وہ برس ہوتا ہے جس سے سفید ہو جاتی ہے, ہاں پھلیری جس کو کہتے ہیں, وہ پھلیری میرے خیال میں پتہ نہیں, شاید ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں بیماریاں جو تھی اللہ کے حکم سے, بِإِذْنِی, یعنی اللہ کے حکم سے ہی یہ ختم کیا کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ, اور میں یعنی بنی اسرائیل کو بھی تم سے روکے رکھا. کس بات سے روکے رکھا؟ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے نا, تو وہ کیا ہو گئے؟ ان کے دشمن بن گئے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ہی ان کو روک کر رکھا تھا. اور انہوں نے ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا, لیکن وہ سولی پر نہیں چڑھا سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یعنی یہ ساری کس کے اذن سے تھا؟ یہ اللہ کے اذن سے تھا. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اب یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بچے کی حالت میں ان کو کلام دیا, ٹھیک ہے, کلام کرنے کی صلاحیت دی, پہلی بات. اور دوسرا کتاب تورات اور انجیل کی اور حکمت کی تعلیم دی, دوسری بات. پھر اس کے بعد یعنی مٹی کے پرندے کو صحیح والا پرندہ بنا دیتے تھے اللہ کے حکم سے, تیسری بات. پھر جو پیدائشی اندھا اور کوڑی کو بھی تندرست کر دیتے تھے, یہ چوتھی بات. پھر اس کے بعد مردوں کو زندہ کرتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو جو تھا ان سے روکے رکھا, یہ چھٹی بات. یعنی 6 واضح دلیلیں ان کے سامنے تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ کفر کیا, اور بلکہ ان تمام چیزوں کو کیا قرار دے دیا؟ جادو. اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا. اور یہاں پہ کیا مقصد ہے بتانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر قرار دیا گیا تھا. ان سے بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی مکے یا مدینے میں آتا تھا, خصوصاً مکے میں جو بھی کوئی آتا تھا تو اس کو پہلے ہی منع کر دیا جاتا تھا کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس سے نہ ملا, وہ جادوگر ہے اور تمہیں اپنی طرح کا بنا لے گا. یعنی اتنا وہ لوگ ڈرتے تھے. تو یہ بھی جو تھا یعنی ہر نبی پیغمبر پر یہی الزام لگایا گیا کہ یہ جادوگر ہے. 9 معجزے دیے تھے. ہاں جی, وہ یہ جو ہے نا وہ دوسری واضح جو ہے نا وہ بتائی ہیں, آگے بھی ہیں, آگے بھی کافی ہیں. نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا جو بغل میں ہاتھ دیتے تھے.
نہیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لاٹھی والا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ہاں جی. وَإِذْ اور جب أَوْحَيْتُ میں نے وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف، ان یہ کہ آمینو تم ایمان لاؤ بھی مجھ پر، وَبِرَسُولِي اور میرے رسول پر. قالوا انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم، وَاشْهَدْ اور گواہ اور آپ گواہ رہے بِأَنَّنَا کہ یقیناً ہم مسلمون فرما بردار ہیں. یعنی جب ہم نے وحی کی کس پر؟ حواریوں پر. حواری کون تھے؟ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، ان کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا. تو انا آمین بی و برسولی، یہ کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا آمنا فاشہد باننا مسلمون کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم یقیناً آپ کے ہی فرما بردار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے. تو یعنی اس پر کس کی گواہی طلب کی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی انہوں نے طلب کی کہ آپ ہم پر گواہ رہیے گا. اذ جب قالا کہا الحواریون حواریوں نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم حل کیا یستطیع استطاعت رکھتا ہے ربو کا آپ کا رب، ان یہ کہ ینزل وہ اتارے علینا ہمارے اوپر مائدن ایک خوان من السماء آسمان سے. قالا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان اگر کنتم ہو تو مؤمنین مومن. اب یہ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، انہوں نے مان لیا تھا. لیکن اب انہوں نے مطالبہ کیا کر دیا؟ اذ قال الحواریون عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدہ من السماء، کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے ہمیں آسمان سے جو ہے ایک خوان اتار دے، ایک دسترخوان، ایسا خوان ہو جس میں ہر طرح کا جو ہے کھانا موجود ہو. اب یہ کس وجہ سے انہوں نے کہا تھا؟ ایک تو ان کو بھوک جو تھی بہت زیادہ تھی، یعنی ان میں بھوک افلاس بہت زیادہ تھی، ان کو بھوک کی شدت نے ستایا ہوا تھا. تو اب وہ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم زمین میں جو ہے نا بیج بو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سرسبز ہوگی اور ہم اسی سے پھل کھائیں گے. لیکن انہوں نے حالانکہ وہ بھی آسمان سے ہی اترتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی خوان اتار دے. اور وہ انہوں نے اس وجہ سے بھی کہا تھا کہ تاکہ انہوں نے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی عین الیقین تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آسمان سے ہم خود اترتا دیکھیں وہ خوان. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے تو رزق دے ہی رہا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا خوان اتارے جو اگلے پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، ایسی چیز اتارے اللہ تعالیٰ. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم مومن، اگر تم مومن ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں. اس مطالبے کے بعد بھی اگر انہوں نے کوئی انکار کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بے ادبی ہو گئی، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ غضب آنا لازم ہو جائے گا. اب وہ اس بات سے ڈر رہے تھے، لیکن حواری جو تھے وہ کہنے پہ نہیں ڈر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ خوان چاہیے تاکہ ہم اپنی بھوک افلاس کو جو ہے نا وہ ختم کر سکیں. قالوا انہوں نے کہا نرید ہم چاہتے ہیں ان یہ کہ ناکلا ہم کھائے منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائے قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں ان یہ کہ قد واقعی صدقتنا سچ کہا آپ نے ہم سے، ونکون اور ہم ہو جائے علیہ اس پر من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے. قالا کہا عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے اللہ تعالی ربنا اے ہمارے رب، یہ آیت ختم ہو گئی ہے. قالوا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں بھی اور تاکہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائے کہ واقعی یہ جو ہے نا سب جو ہے نا حق سچ ہے. ہمیں ہمارے دل اس یعنی حق الیقین سے لے کر عین الیقین تک ہمارے دل پہنچ جائے.
ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، ہم جان لیں یہ کہ واقعی سچ کہا آپ نے ہم سے، اور ہم یہ بھی جان لیں کہ اس پر گواہی دینے والے بھی آپ ہیں، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے شامل ہو جائیں، کیونکہ جب ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، گواہی دینا آسان ہو جائے گا، کسی کو وہ بات بتانا آسان ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہ خوان مانگ رہے ہیں تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس کو سنائے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ سارا کچھ۔ قال کہا عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ تعالیٰ، ربنا ہے ہمارے رب، انزل تو اتار علینا ہم پر، مائدن ایک خوان من السماء آسمان سے، تکون ہو جائے وہ، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، اولنا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن اور ایک نشانی، من کا تیری طرف سے، ورزقنا اور تو رزق عطا فرما ہمیں، وانتا اور تو خیر بہترین الرازقین رزق عطا کرنے والوں میں سے۔ اب عیسیٰ ابن مریم نے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ڈرے کہ یہ انہوں نے کیسا مطالبہ کر دیا، لیکن مجبوراً ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، انہوں نے کرنا شروع کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی اے اللہ ہم پر ایک خوان اتار دے آسمان سے، تکون لنا عیدن اولنا و آخرنا، کہ تاکہ ہو جائے عید، یعنی خوشی کا باعث ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے، وآیتن من کا اور ایک نشانی تیری طرف سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی انہوں نے مانگی، ورزقنا انت خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا، تو بہترین رزق عطا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے نا، ہر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرما رہا ہے، ہر انسان کے ہر جاندار چیز، کوئی بھی جاندار چیز ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنا رزق دے رہا ہے۔ قال کہا اللہ، اللہ تعالیٰ نے، انی بے یقیناً میں منزلھا نازل کرنے والا ہوں اس کو، علیکم تم پر، فمن چنانچہ جو کوئی یکفر نہ شکری کرے گا، بعد منکم تم میں سے، فانی تو یقیناً میں اعذبہ میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً عذاب، لا نہیں اعذبہ میں نے عذاب دیا ہوگا اس کو، احداً کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مان لی کہ میں وہ خوان اتار دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں شرط بھی لگا دی، کیا؟ قال اللہ انی منزلھا علیکم، یقیناً میں نازل کرنے والا ہوں وہ خوان تم پر، تو پر حد کیا لگائی، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا، تو اگر جس کسی نے اس کے بعد ناشکری کی، یعنی میری آیات کا انکار کیا، میری نشانیوں کا انکار کیا، تو پھر میں کیا کروں گا، اس کو عذاب دوں گا، اور کیسا عذاب ہوگا، اعذبہ احدا من العالمین، یعنی اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی پر بھی وہ عذاب نہ آیا ہوگا، ایسا عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ کہا جاتا ہے یہ خوان ایسا خوان تھا کہ صبح صبح وہ خوان نیچے اترتا تھا، اور وہاں پہ ایک ٹائم پہ 4000 لوگ اس خوان پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تھے، لیکن شرط کیا لگائی گئی تھی اس خوان پر کہ کوئی بھی ذخیرہ کر کے گھر نہیں لے کے جائے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی ناشکری کی، ذخیرہ کیا، گھر لے گئے، یعنی وہاں پہ بیٹھ کر کھانے کی اجازت تھی، گھر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو تھا نا، یہ ان کی نافرمانی تھی، ناشکری تھی۔ تو وہ خوان صبح کو آتا تھا، رات کو واپس چلا جاتا تھا، اور یہ ڈیلی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تقریباً 40 دن تک ایسے ہی خوان آتا رہا اور اوپر جاتا رہا۔ اور جب وہ آیا تھا اس وقت جو تھا یعنی اس سے ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی کہ دنیا کے کسی کھانے میں سے نہیں اٹھ رہی ہوں گی، اور اتنی بڑی مچھلی اس کے اوپر تھی، اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا۔ اب وہ سب ڈرے کہ ہم کون اس کپڑے کو اٹھائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اس میں سے اس کو کپڑے کو اٹھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ڈرتے تھے، انہوں نے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اجازت ملی، انہوں نے کپڑا اٹھایا، تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ لوگ کھاتے بھی تھے، کھانا کھاتے بھی تھے، لیکن ختم نہیں ہوتا تھا وہ کھانا، یعنی اس طرح کھانا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ 40 روٹیاں تھیں، لیکن 7 روٹیاں تھیں، 7 روٹیاں اور 7 ہی کچھ اور تھا، یعنی 7 کی مقدار میں، لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا، ویسے کا ویسے تھا۔
اور شام کو ویسے ہی اوپر چلے جاتا تھا. یعنی ایک ٹائم پہ اتنی برکت تھی کہ اتنی برکت تھی. لیکن پھر بھی لوگ اتنے وہ بے صبرے ہوتے تھے کہ جب خوان اترتا تھا تو ایسے ہفرا دفڑی میں اوپر بیٹھتے تھے اور ایسے ہفرا دفڑی میں کھاتے تھے. یعنی اس طرح کی جو ان کی سچویشن تھی. آپ دیکھیں شادیوں پہ کیا ہوتا ہے, یہی کچھ ہوتا ہے. ہم لوگ صرف کھانے پہ قناعت نہیں کرتے, لے جانے پہ بھی قناعت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, انہوں نے ضائع کر دینا, ہم اپنے پرس میں رکھ لیتے ہیں. یعنی کتنی بڑی, آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے زیادتی ہے جن لوگوں نے انتظام کیا ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا, یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا تھا. لیکن جو انسانی انتظام ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, لیکن ہم اس پر بھی صبر نہیں کرتے. ہم لوگ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے لے جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا اس پر حق ہے. ہمارے ادھر جو کھا لیا کبھی یجمعو جیم میم عین اجیب تم جیم یا با اللام عین لامین الغیوب غین جابا تکلم کلام سے الطیری طیارہ فتنفخ نون فاخا ابرسا کففت کافافا. یہ کف وہ جو ہوتا ہے نا, کف کیا ہوتا ہے, ہاں بازو کو آگے جانے سے روک دیتا ہے نا, وہ روکنے کے معنوں میں آتا ہے. اچھا مسلمون یستطیع ینزل تو واو عین تو نون زالام تطمئن تو میم حمزہ میرے خیال میں آئے گا. چلے میں اس کا بعد میں بتاتی. صدقتنا الرازقین وعذبہ العالمین